بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ ہے کلمہ طیبہ کا مطلب، مفہوم، کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا حرف نفی ہے۔ جب بھی اور یہ لفظ انکار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد انکار کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم نے کسی کام کو، کسی بات کو، کسی سوال کے جواب میں نو کہنا ہوتا ہے، انکار کرنا ہوتا ہے، ڈس ایگری ہوتے ہیں کسی بات سے، کام سے، تو پھر ہم انکار کرتے ہیں، اس کے لیے لا، نو۔ تو کلمہ طیبہ کا جو آغاز ہے وہ حرف نفی سے ہوتا ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی ہستی، کوئی ذات الہ نہیں ہے۔ الہ سے مراد یہ ہے وہ ذات جس کی بندگی کی جائے، وہ ذات جس کے حکم پر چلا جائے، وہ ذات جس کی ہر بات کو بغیر کسی شرط کے مانا جائے۔ الہ وہ ہستی ہے جس کی کسی بات کا انکار نہ کیا جا سکے، جس کی کسی بات کو انکار نہ کیا جائے۔ تو مطلب اب جب یہ دو الفاظ کا مطلب سمجھ میں آ گیا تو اب اس کا یہ ترجمہ بنتا لا الہ، کہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ اصل میں یہ انسان ایگریمنٹ کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کلمہ طیبہ۔ مسلمان بننے کے لیے جو سب سے پہلا عمل ہوتا ہے وہ کلمہ طیبہ ہوتا ہے، لا الہ، یعنی کہ انسان اعلان کر رہا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے گی، جس کی بندگی کی جائے گی، جس کی غلامی کی جائے گی، جس کے حکم پر چلا جائے گا، جس کا ہر حکم بغیر شرط کے مانا جائے گا، جس کے کسی حکم کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے ہر حکم کو بغیر کسی شرط کے مانا جائے گا، جس کے ہر حکم کو مانا جائے گا، جس کے کسی حکم کو کسی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب انسان یہ کہتا ہے تو اصل میں وہ ایک ایگریمنٹ کر رہا ہوتا اپنے رب کے ساتھ۔ یہ کلمہ طیبہ ایک ایگریمنٹ کا نام ہے کہ یا اللہ، کہ میں اقرار کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے ہر حکم کو بغیر کسی شرط کے مانوں گا، میں ہر حال میں تیرا ہر حکم مانوں گا۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تجھے اپنا رب مان لیا۔ میں اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہوں، اپنی غلامی کا اقرار کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانوں گا، مطلب تیرے علاوہ کسی کے حکم پر نہیں چلوں گا، ہر حال میں صرف تیرے ہی حکم پر چلوں گا، اور تیرے کسی حکم کو کسی حال میں انکار نہیں کروں گا۔ یہ ہے ایگریمنٹ، یہ ہے وعدہ۔ تو جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہی عبادت ہے، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہی عبادت ہے تو پھر اس کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ ایکچولی ہمارے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں میجورٹی آف اس، ہم مسلمانوں کی اکثریت عبادت سے مراد چند مخصوص ایکشن لیتی ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان اور دو چار اور ایکشن بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، اور جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، گھر والی زندگی، کاروبار والی زندگی، عزیز و اقارب کے ساتھ معاملات،
پولیٹیکل زندگی، اکنامیکل معاشی زندگی، عدالتی زندگی، اسکول کالج تعلیمی زندگی، یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ چونکہ عبادات تو مسجد میں ہوتی ہے، جب ہم عبادات کر لیتے ہیں تو ہمارا اسلام مکمل ہو جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں میجورٹی آف اس۔ حالانکہ عبادات کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے۔ عبادت کی تعریف اللہ کے یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکنے کا نام عبادت ہے، اور جن جن کاموں سے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنا عبادت ہے۔ جس طرح نماز اس لیے عبادت ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، روزہ اس لیے عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے، چونکہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ ایکشن عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد سے باہر آ کر بھی ہم اللہ کے جس حکم پر بھی عمل کریں گے، والدین کی عزت کریں گے، والدین کی اطاعت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، چونکہ یہ ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ ہم اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق معاملات کو چلائیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اپنے گھر والوں کو اللہ کے دین پر چلائیں گے، یہ سارے معاملات بھی عبادت ہے اگر ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائیں گے۔ اور ان کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ان کو چلانا حرام ہے، حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح نماز کو چھوڑنا حرام ہے، نماز کو ترک کرنا حرام ہے، جس طرح زنا کرنا حرام ہے، جس طرح سود کھانا حرام ہے، اسی طرح گھریلو لائف کو، کاروباری لائف کو، پولیٹیکل لائف کو، اکنامیکل لائف کو اور پوری معاشرتی زندگی کو اللہ کے حکم کے بغیر گزارنا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ لیکن ہم نے یہ تفریق کر دی ہوئی ہے اپنی طرف سے بغیر کسی قرآن اور حدیث کی سند کے، دلیل کے، کہ یہ عبادات ہیں، ان پر عمل کرنا لازم ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ادا کیے جائیں گے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ادا کریں گے۔ لیکن معاشرتی زندگی میں یہ ہم نے بغیر کسی سند کے خود سے یہ گھڑ لیا ہوا ہے کہ یہ ہم اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں، شادیاں ہم اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں، شادیوں کے جو فنکشن ہوتے ہیں، کو گیدرنگ، مرد و زن کا اختلاط، یہ ہم کر سکتے ہیں، بغیر پردے کی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی معاشی زندگی میں سود کھا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے ان کو اللہ کے دین کے مطابق گزارنے کو، ان معاملات کو ضروری ہی نہیں سمجھا، ہم ان کو کوئی سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں چونکہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، 30 روزے رکھ لیے ہیں، سال میں حج کر لیا اور سال بعد زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اور اب ہم جو چاہیں ہم کریں چونکہ ہم نے دین پر تو عمل کر لیا ہے۔ یہ اسلام کا تصور دین نہیں ہے۔ اسلام کا تصور دین ہے کہ انسان نے اپنی شعور کی زندگی سے لے کر ٹل ڈیتھ اس نے اپنی ہر بات، ہر کام، ہر فیصلہ اللہ کے حکم سے کرنا ہے، اور اسے نہیں پتہ اللہ کے حکم کا تو اس نے اللہ کے حکم کو سیکھنا ہے۔ بات کرتے وقت اسے اگر اللہ کے حکم کا نہیں پتہ یہاں پہ اللہ کا حکم کیا تو اللہ کا حکم جانے، کام کرتے وقت اگر اسے اللہ کے حکم کا نہیں پتہ تو وہ اللہ کے حکم کو جانے، اور کوئی فیصلہ کرنے لگا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے میں فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو چونکہ ہم نے تصور دین، ہم نے اسلام کی جو پکچر تھی ہمارے سامنے صرف عبادات تھی، تو اس لیے ہم عبادات میں تو اسلام کی پورے اللہ کے احکامات کا خیال کرتے ہیں، ان پہ پوری توجہ سے ان کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن معاشرتی زندگی میں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام پر تو ہم نے عمل کر لیا ہے، اب یہ چونکہ دنیاوی معاملات ہیں یہ انسان نے اپنی مرضی سے گزارنے ہیں، تو یہ وہ مسکنسیپٹ تھا جس کی وجہ سے چونکہ ہم نے معاشرتی زندگی سے اسلام کو نکال دیا، تو جہاں سے آپ اسلام کو نکالیں گے، اللہ کے حکام کو نکالیں گے، پھر اس کا رزلٹ بھی تو آنا ہے، اس کا انجام بھی تو بھگتنا ہے۔ اب دیکھ لیں چونکہ ہمارے گھروں سے اللہ کا حکم نکل چکا ہے تو ہمارے گھروں کی حالت دیکھ لیں، ہمارے باہمی تعلقات کی، چونکہ ہم اپنے باہمی ریلیشنز میں اللہ کا حکم نہیں رکھتے تو ہم ان کی اپنے گھروں میں ہم لوگ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز کی جو بنیاد ہے، ان کی جو اسٹرینتھ ہے، آپ دیکھ لیں کیا حال ہو چکا ہے ہمارا۔ یہی حال ہماری اکانومی کا، یہی حال ہماری سیاست کا ہے
یہی حال ہماری عدالتوں کا ایکسکیوز می۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم مسلمان اللہ کے حکم کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ، اس میں زندگی گزارنے کی ایک اصول اس میں بیان ہے، تو ساری زندگی اسی اصول کے مطابق گزرے گی۔ اور یہ مسلمان بننے کا مطلب بھی یہی ہے، اسلام قبول کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد انسان کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی مرضی کا تابع ہو جاتا ہے، اللہ کے حلال و حرام کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے، باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ اس نے حلال و حرام کے اندر رہ کر فیصلے زندگی باتیں کام کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔